قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ بھارت اور چین کے درمیان اب تک جو بھی حالات تھے، اب یہ جنگی حالات انتہائی نازک مرحلے پر پہنچ چکے ہیں۔ اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ گئی، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دونوں ممالک اب کسی صورت پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ یہاں بات انتہائی پریشان کن ہے کہ یہ جنگ محدود نہیں بلکہ کئی ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لینے جا رہی ہے۔ یوں کہہ لیں خطے کی صورتحال یکسر تبدیل ہو جائے گی، جغرافیہ بدل جائے گا، بڑے بڑے برج الٹ جائیں گے۔ دنیا کے کون سے نئے اتحاد بن چکے ہیں؟ کیوں امریکہ کو بہت بڑی شکست نظر آ رہی ہے؟ آج کی ویڈیو میں بتائیں گے کیسے ٹرمپ نے مودی کے ساتھ ڈبل گیم کھیلی ہے۔ آج کی ویڈیو سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا واقعی اس وقت چین بھارت جنگ ناگزیر ہو چکی ہے یا نہیں۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ چین اور پاکستان دونوں کو مل کر ہی بھارت پر حملہ کرنا پڑے گا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بھارت کو ایک نہیں بلکہ اب کی بار کئی ممالک سے بیک وقت لڑنا پڑے گا۔ وہ کون سے اہم ممالک ہیں؟ آج کی ویڈیو میں انتہائی اہم معلومات آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ دوستو، چین بھارت جنگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کئی ممالک بھارت کے اوپر اپنا ہاتھ صاف کرنے جا رہے ہیں۔ یوں سمجھ لیں اگر چین بھارت جنگ شروع ہوئی تو بھارت پر کہاں کہاں سے حملہ ہونا ہے، یہ بھارت کی کسی دیوی نے مودی کو نہیں بتایا ہوگا۔ مودی کو ویسے اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر کسی بھی قسم کی کوئی بھی غلط حرکت چین کے ساتھ کرنے کی کوشش بھی کی تو یقینی طور پر چین کا رد عمل انتہائی خطرناک ہوگا۔ چین سے پنگا لے کر مودی نے اپنی موت کے دروازے پر دستک دے دی ہے۔ چین بھارت جنگ ہوگی یا نہیں، اس وقت پورے سوشل میڈیا پر یہی سوال سب سے زیادہ وائرل ہے۔ تو دوستو، چین بھارت جنگ کی حقیقت کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ کسی بھی ملک کا وزیر دفاع اگر ملک کے سب سے بڑے ایوان میں کھڑے ہو کر جارحانہ بیان دے تو اس کا مطلب وزیر دفاع کے اس بیان میں اچھا خاصا دم ہوتا ہے۔ مطلب وزیر دفاع کبھی بھی جنگ کی دھمکی اپنی عسکری قیادت اور سپریم کمانڈر جو کہ ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے اس کے بغیر جنگ کی دھمکیاں پارلیمنٹ کے فورم پر کھڑا ہو کر نہیں دے سکتا۔ بھارتی حکومت نے پہلی بار یہ تسلیم کر لیا ہے کہ لداخ میں چین بھارت کے 38,000 کلومیٹر مربع رقبے پر قابض ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم مودی نے دعویٰ کیا تھا کہ بھارت کی 1 انچ زمین بھی کسی کے قبضے میں نہیں ہے۔ بھارت کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے پارلیمان میں بھارت اور چین کے درمیان موجودہ کشیدگی کے حوالے سے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی فوج تمام طرح کے ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے تیار ہے اور ملک کے مفاد کے لیے جو بھی بڑے اقدامات کرنے کی ضرورت ہوگی بھارت اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ پارلیمان ایوان بالا یعنی راجیہ سبھا میں انہوں نے یہ بات تسلیم کی کہ چین بھارت کے 38,000 مربع کلومیٹر زمین پر غیر قانونی طور پر قابض ہو چکا ہے۔ بھارتی وزیر دفاع نے کہا کہ لداخ کے حوالے سے بھارت کو ایک سخت چیلنج کا سامنا ضرور ہے، تاہم اگر ضرورت پڑی تو بھارت کسی بڑے اور سخت قدم اٹھانے سے گریز نہیں کرے گا۔ ہمارے فوجیوں کے حوصلے پوری طرح بلند ہیں اور بھارتی فوج کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ ہم اپنے ملک کا سر جھکنے نہیں دیں گے۔ ہمارے جوان چینی افواج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہیں۔ دوستو، ایک بات بڑی واضح ہے، ٹرمپ نے مودی کے ساتھ بڑی زبردست گیم کھیلی ہے اور آج امریکہ بھارت کا وہی حال کرنے جا رہا ہے جو افغانستان میں حملے کے بعد پاکستان کے ساتھ کیا تھا۔ پاکستان کو امریکہ نے ایک ایسی اندیکھی جنگ میں دھکیل دیا تھا جس کا دور دور تک پاکستان سے کوئی واسطہ نہیں تھا، اور آج 20 سال تک پاکستان امریکہ افغانستان جنگ کے نقصانات بھگت رہا ہے۔ امریکہ نے چین بھارت جنگ چھیڑ کر مودی کو ایسی دلدل میں دھکیل دیا ہے جہاں آج روس جیسا ملک بھی انڈیا کا ساتھ چھوڑ گیا ہے۔ یہ ٹرمپ کی چال ہی تھی کہ انڈیا جو چین بھارت جنگ سے قبل
असला रूस से भी खरीदता था, अब इंडिया सिर्फ असला अमेरिका से ही खरीदेगा। और अगर किसी वजह से चीन भारत जंग छिड़ गई तो भारत को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही रह गया है और कोई ऐसा भारत का हमसाया मुल्क नहीं जो इंडिया की मदद करे। अमेरिका दरहकीकत चाहता भी यही था कि भारत सिर्फ अमेरिका के इशारों पर नाचे। चीन पूरी तरह से तैयार है। चीन मुआशी और दिफाई एतबार से इंतहाई मजबूत है। टेक्नोलॉजी में चीन ने इस वक्त पूरी दुनिया को पीछे छोड़ रखा है। जहां अमेरिका चीन के लिए 2 महाज खोलेगा, एक साउथ चाइना सी में, दूसरा लद्दाख में, वहीं चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को इंतहाई टफ टाइम देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। पाकिस्तान की हिकमत अमली मुकम्मल हो चुकी है। भारत के ख्वाब बहुत जल्द चिकनाचूर होने वाले हैं क्योंकि पाकिस्तान और चीन ने मिलकर पूरी दुनिया में भारत को तन्हा कर दिया है। शंघाई ताउन तंजीम में रूस की तरफ से पाकिस्तान और चीन की हमायत और भारत की दौड़ें किसी से ढकी छुपी नहीं। दोस्तों, पाकिस्तान का नया सियासी नक्शा आलमी फोरम पर मंजूर होना शुरू हो गया है। दुनिया ने भारत का मकरूह चेहरा देख लिया है। चीन ने कश्मीर की आज़ादी के लिए पाकिस्तान को अलर्ट कर दिया है कि अगर भारत के साथ कोई भी जंग शुरू हुई तो उसमें सरे फहरिस्त लड़ाई का असल टारगेट कश्मीर ही होगा, क्योंकि कश्मीर का एक हिस्सा जो चीन में मौजूद था, जिसे हम लद्दाख के नाम से जानते हैं, उसकी 38,000 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर चीन ने कब्जा कर लिया है। अब बस एक और लड़ाई की देर है। चीन लद्दाख और अक्साई चीन के इसी रास्ते से आगे बढ़ते हुए भारत के ज़ेरे कब्जा कश्मीर में दाखिल होगा, जिसमें चीन की मदद नेपाल भी करेगा और दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी सरहदों से मकबूजा कश्मीर में दाखिल हो जाएगा। दिफाई माहिरीन का ख्याल है कि अगर भारत ने चीन के साथ लड़ने की कोई भी गलती की तो ये भारत के लिए इंतहाई तबाहकुन साबित होगी। मुबस्सरीन का कहना है चीन इस वक्त भारत के हॉट पॉइंट्स पर बैठ चुका है। एक तरफ लद्दाख की पहाड़ियां चीन के कब्जे में हैं, दूसरी तरफ नेपाल को वो काला पानी के इलाकों में अलर्ट करवा चुका है। अरुणाचल प्रदेश की सरहद पर 80,000 चीनी फौजी अलर्ट खड़े हैं। लद्दाख की सरहद पर चीन दुनिया के खतरनाक तरीन मिसाइल सिस्टम तक पहुंचा चुका है। पाक फौज को हर महाज पर लड़ने के लिए तैयार रखा गया है। यहाँ तक कि चीन ने अमेरिका को शिकस्त देने के लिए साउथ चाइना सी में अपने खतरनाक बहरी बेड़े रवाना कर दिए हैं, जो अमेरिका की तरफ से किए जाने वाले किसी भी हमले का भरपूर जवाब देंगे। दोस्तों, भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह की तरफ से पार्लियामेंट में खड़े होकर जंग की धमकियां देना कोई मामूली बात नहीं। अमेरिका एशिया की तबाही पर तुला हुआ है। इस वक्त भारत को होश के नाखून लेने चाहिए, क्योंकि भारत की मईशत इतनी मजबूत नहीं कि वो चीन जैसे मुल्क का मुकाबला कर सकें। अगर भारत ने चीन के साथ लड़ने की कोई भी गलती की तो यकीनी तौर पर भारत टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।